پاکستان کو وجود میں آئے صرف 4 سال ہوئے تھے، ایک تہلکہ مچا دینے والا واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ مسلح افواج پاکستان کے 11 افسروں اور چند مشہور سویلین شخصیتوں کو گرفتار کیا گیا۔ فوجی افسران میں چیف آف دی جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان، ڈی ایس او میجر جنرل نذیر احمد، ایئر کمانڈر محمد خان جنجوعہ، فورس کے سب سے سینئر پاکستانی افسر بریگیڈیئر لطیف خان، بریگیڈیئر محمد صدیق، لیفٹیننٹ کرنل ضیاء الدین، کرنل نیاز محمد، میجر اسحاق محمد، میجر حسن خان، کیپٹن حضر حیات اور ظفر اللہ پوشنی شامل تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان 11 افسروں میں سے 7 کو برما اور دیگر محاذوں پر بہادری یا نمایاں کارکردگی دکھانے کے تمغے برطانوی حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے۔ جو 4 سویلین گرفتار ہوئے ان میں برصغیر کے نامور شاعر فیض احمد فیض، کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری سید سجاد ظہیر، پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن محمد حسین عطا اور جنرل اکبر شامل تھے۔ آزادی ملنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جنگ چھڑ گئی تھی۔ پاکستان کی جانب سے قبائلی پٹھانوں کے لشکر مظفر آباد کی سڑک پر مارچ کرتے ہوئے بارہمولہ سے ہوتے ہوئے وادی کی جانب بڑھتے جا رہے تھے، جب انڈین آرمی سری نگر میں ہوائی جہازوں کے ذریعے اتاری گئی اور اس نے قبائلیوں کے مارچ کو روک دیا، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر لنک پر کلک کریں۔ اکبر خان اس وقت بریگیڈیئر تھے، اسے قبائلیوں اور دیگر پاکستانی جنگجوؤں کی کمان سونپ دی گئی اور جنرل طارق کا کوڈ نیم عطا کیا گیا۔ یہیں سے اکبر خان کی بے اطمینانی کا آغاز ہوا۔ اکبر خان اس مادی اور اخلاقی مدد سے خوش نہ تھا جو اسے اور اس کے فائٹرز کو لیاقت علی خان کی حکومت سے کشمیر میں مل رہی تھی۔ وہ پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ڈگلس گریس کی کارکردگی سے بھی نالاں تھا، جس نے کشمیر کے محاذ پر پاکستانی فوج کی دخل اندازی پر رکاوٹ لگا دی تھی۔ بعد میں اکبر خان کا یہ بھی خیال تھا کہ کشمیر میں جنگ بدی قبول کر لینا حکومت پاکستان کی غلطی تھی اور ہمیں مسلح جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے تھا۔ جس طرح کی رکاوٹوں اور پابندیوں کے ساتھ اکبر خان کو کشمیر میں جنگ لڑنا پڑی تھی، اس نے اس کو ایک غیر مطمئن آدمی بنا دیا تھا۔ اکبر خان بہت بہادر تھا، بلکہ بعض لحاظ سے ریش طبیعت کا آدمی تھا، ساتھ ساتھ وہ ایمبیشیس بھی تھا۔ تمام صورتحال کی بدولت اس کے دماغ میں یہ خیال ابھرا کہ اسے لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہیے۔ ایک طرف میجر جنرل اکبر خان کو کی پلاننگ کر رہے تھے اور مختلف افسروں کو اپنی سکیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو دوسری طرف حکومت وقت نے بھی ان کی ان حرکات و سکنات پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اکبر خان کی بیگم نسیم جہاں، جو اس وقت کی مشہور سیاسی لیڈر بیگم شاہ نواز کی بیٹی تھیں، وہ بھی جہاں بیٹھتی حکومت کی پالیسیوں اور کارکردگی کو آڑے ہاتھوں لیتی تھیں۔ اب اگر ایک جنرل کی بیوی ہر جگہ حکومت کی برائی کرتی رہے گی تو کیا حکومت کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ جنرل ایوب خان، جو اب جنرل ڈگلس گریسی کی جگہ فوج کے سربراہ مقرر کیے گئے تھے، اکبر خان کو GHQ میں تعینات کر دیا تاکہ براہ راست کسی ڈویژن کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں نہ آئے اور وہ کمانڈر ان چیف کی نظروں کے سامنے رہیں۔ برکیف اکبر خان نے مختلف فوجی افسروں سے اور بعد میں کچھ سویلین لوگوں سے اپنی ملاقاتوں اور گفتگوؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ راولپنڈی کانسپائریسی کیس کا ایک عجیب و غریب پہلو یہ تھا کہ اس میں بائیں بازو کے سیاسی لوگوں نے فوجی کو پلان کرنے والوں کے ساتھ آخر کس طرح ناتا جوڑا۔ سیاست کی دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیفٹ کے لوگ مسلح افواج کو بجا طور پر ایک رائٹسٹ بلکہ ریئیکشنی ادارہ سمجھتے ہیں اور ان سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان، جس کے سربراہ سید سجاد ظہیر تھے، اس بات پر رضامند ہو گئی کہ وہ جنرل اکبر خان اور اس کے ساتھیوں کی ہمنوائی کریں گے؟ قصہ دراصل یوں ہے کہ اس زمانے میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کو لیاقت علی خان کی حکومت نے بہت زیر عتاب کیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان امریکن بلاک میں چلا گیا تھا اور امریکہ نے سختی سے پاکستان کو حکم دیا تھا کہ وہ کمیونسٹوں کو زیر عتاب لائے۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کو کھلم کھلا کسی قسم کا سیاسی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پارٹی کے تمام لیڈروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے تمام عہدیدار انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، یعنی روپوش ہو گئے تھے۔ لیڈر تو لیڈر، پارٹی کے عام کارکنوں کا جینا حرام کر دیا گیا تھا۔ ورکرز کو بغیر کسی وجہ کے پکڑ لیا جاتا۔ پولیس انہیں بدنام زمانہ لاہور فورٹ میں لے جا کر زود و کوب کرتی اور ذلیل کرتی۔ کمیونسٹ پارٹی کے فیلن ٹریولرز کو بھی دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ پارٹی کی آنت ترک کر دیں ورنہ ان کا حشر خراب ہوگا۔ غرض کے جہاں تک بائیں بازو کا تعلق ہے،
ظلم و تشدد برداشت کرنا گویا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ ادھر جنرل اکبر خان کی بیگم نسیم کے فیض احمد فیض اور دیگر ترقی پسند لیڈروں کے ساتھ دیرینہ سوشل اور سیاسی روابط تھے۔ ان تعلقات کے ذریعے جنرل اکبر خان اور سید سجاد ظہیر ایک دوسرے سے مل پائے اور باہم گفت و شنید کا آغاز ہوا۔ صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ جنرل اکبر نے کمیونسٹ پارٹی کے لیڈروں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو لیفٹ کے اوپر جو حکومتی تشدد اور دباؤ ہے اسے ختم کر دیں گے۔ پارٹی کو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح کھلے عام سیاسی کام کرنے کی اجازت مل جائے گی اور انہیں اگلے الیکشن میں امیدوار کھڑے کرنے اور جلسے کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ ان رعایتوں کے بدلے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اور اس کی ملحقہ ٹریڈ یونینز، کسان کمیٹیاں وغیرہ اکبر خان کی حکومت کا خیر مقدم کریں گی اور ملک کا لیڈنگ اخبار پاکستان ٹائمز، جس کے چیف ایڈیٹر فیض احمد فیض تھے، نئی حکومت کے حق میں اداریے لکھیں گے۔ کچھ اس نوعیت کی بات چیت اکبر خان اور سید سجاد ظہیر اور ان کے رفقا کے درمیان کچھ عرصے تک جاری رہی۔ 23 فروری 1951 کو چیف آف جنرل اسٹاف اکبر خان کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں بعض فوجی افسروں کے علاوہ 3 سیاسی حضرات یعنی سید سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، محمد حسین عطا بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ اور میجر یوسف بھی موجود تھے جو بعد میں استغاثہ کی طرف سے بطور وعدہ معاف گواہ پیش ہوئے۔ اس میٹنگ میں جنرل اکبر خان نے اپنا پلان پیش کیا جس کے مطابق گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور وزیر اعظم لیاقت خان کو ایک ہفتے بعد جب وہ دونوں اسلام آباد آ رہے تھے گرفتار کیا جانا تھا۔ گورنر جنرل سے یہ اعلان کروایا جاتا کہ انہوں نے حکومت وقت کو برطرف کر دیا ہے۔ اکبر خان کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت قائم کی جاتی جو کچھ عرصے بعد جنرل الیکشن کرواتی۔ میٹنگ میں 70% گفتگو جنرل اکبر خان نے کی اور بقیہ 30% دیگر تمام حضرات نے کی، یعنی یہ صحیح معنوں میں ایک ون مین شو تھا۔ اس میٹنگ میں شامل فوجی اور سویلین حضرات کے چہروں پر جو دباؤ تھا، سوائے جنرل اکبر خان کے کوئی بھی شخص اس اسکیم کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ متعدد اعتراضات کیے گئے جس میں سب سے وزنی یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہماری اس حرکت کا کیا رد عمل ہوگا۔ بحث و مباحثہ مسلسل 8 گھنٹے جاری رہا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل صاحب کی اسکیم پہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا اور اسے ایک طرح سے رد کر دیا گیا اور دوبارہ ملنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جنرل اکبر خان کے رازداروں میں ایک شخص اصغر علی شاہ بھی تھا جو پولیس افسر تھا، ہر چند کہ وہ 23 فروری کی فیصلہ کن میٹنگ میں موجود نہیں تھا، لیکن اسے اس میٹنگ کے متعلق اکبر خان نے پیشگی خبر دے دی تھی۔ اصغر علی شاہ تقریباً 2 سال سے جنرل اکبر خان کا معتمد تھا اور ہلکا بگوش تھا، لیکن یہ خبر سن کر فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اس کے اعصاب نے جواب دے دیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور اسے جو کچھ معلوم تھا اس نے صوبہ سرحد کے انسپکٹر جنرل پولیس کو بتا دیا۔ اس نے فوراً سرحد کے گورنر آئی چندری گڑھ سے بات کی اور چندری گڑھ نے لیاقت علی خان سے فوری رابطہ کیا۔ انگریزی محاورے کے مطابق بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان، کوئٹہ بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر لطیف خان، فیض احمد فیض اور بیگم نسیم اکبر خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اگلے مہینے کے اندر درجنوں اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن مقدمے میں صرف 15 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزمان میں ایک شخص محمد حسین عطا کافی عرصے تک پولیس کے ہاتھوں نہیں آیا، لیکن مقدمے کی کارروائی کے آغاز کے 1 ماہ بعد وہ مشرقی پاکستان سے گرفتار ہو گیا، جسے حیدرآباد جیل میں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ مقدمے کا آغاز 15 جون 1951 کو صبح حیدرآباد جیل کے اندر خصوصی عدالت کے سامنے ہوا، جس کے پرائڈنگ افیسر جنرل سر عبد الرحمان، جسٹس محمد شریف اور جسٹس امیر الدین تھے۔ استغاثہ کی طرف سے پیش ہونے والی وکلاء کی ٹیم کے سربراہ AK بروہی تھے۔ ڈیفنس کی جانب سے SH سہر وردی، ZH لاری، خواجہ عبد الرحیم، ملک فیض محمد، صاحبزادہ نوازش علی، قاضی اسلم اور بڑے نامور وکیل پیش ہوئے۔ جوں کیس طول پکڑتا گیا اور مہینوں پر مہینے گزرتے گئے، موکلوں کی جیبیں خالی ہوتی گئیں۔ بہت سے وکلاء غائب ہو گئے، لیکن HS سہر وردی نے آخری دن تک کیس میں شمولیت کی۔ ہر چند کہ ان کے موکل بریگیڈیئر لطیف خان نے انہیں مزید پیسے دینے ترک کر دیے تھے، کیونکہ لطیف خان کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ سہر وردی بغیر فیس کے نمرت آزما ہوتے رہے۔ استغاثہ کی جانب سے درجنوں گواہ پیش ہوئے۔
لیکن بنیادی طور پر کیس کا دار و مدار ان دو فوجی افسروں لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ اور میجر یوسف سیٹھی کے بیانات پر تھا، جنہوں نے اکبر خان سے اپنی لگاتار ملاقاتوں کے علاوہ 23 فروری 1951 کو اکبر کے گھر ہونے والی آخری میٹنگ کی رودات بیان کی۔ بحیثیت مجموعی جو گواہ پیش کیے گئے انہوں نے بیان دیے، لیکن ایک غلط بات ایسی کہہ گئے جس کے بغیر استغاثہ کا کیس کانسپائریسی یا سازش کے الزامات ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ وعدہ معاف گواہوں سے یہ کہلوایا گیا کہ 23 فروری کی میٹنگ میں اکبر خان کی پیش کردہ اسکیم پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، حالانکہ حقیقت یہ تھا کہ 8 گھنٹے کی مغز ماری اور بحث کے بعد اسکیم کو ترک کر دیا گیا تھا۔ یہ جھوٹ استغاثہ کو اس لیے بولنا پڑا کیونکہ سازش کا جرم ایگریمنٹ کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ پینل کوڈ کے مطابق The crime of conspiracy is only established when 2 or more persons agreement commit an illegal act or a legal act by illegal mean. Then is the definition of the conspiracy in the penal code. If there is no agreement, there is no conspiracy. In this case, there had been no agreement on Akbar Khan's plan. Hence, there was no conspiracy. وعدہ معاف گواہوں کو استغاثہ نے یہ جھوٹ بولنے پر مجبور کیا کہ وہ کہیں کہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ فیض صاحب نے اپنی ایک غزل میں ادھر اشارہ کیا، اس کا مصرع یہ ہے: وہ بات جس کا سارے افسانے میں ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ یہ صحیح ہے کہ جنرل اکبر خان کو آرمی ایکٹ کے تحت اس طرح کی اسکیم پیش کرنے کے الزام میں سزا بھی دی جا سکتی تھی، جس کے ذریعے وہ دیگر فوجی افسران کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سول پینل کوڈ کے تحت انہیں اور بقیہ حضرات کو کانسپائریسی کا مرتکب نہیں سمجھا جا سکتا تھا، اور تابرہاست عدالت قید کی نرم و سزا اور بقیہ تمام ملزمین کو 4 سال سے لے کر 12 سال تک قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد وکیل جناب حسن شہید سہروردی ملک کے وزیر قانون بن گئے اور انہوں نے ایک ایمنسٹی بل پارلیمنٹ سے پاس کروایا، جس کی بدولت سب کو رہائی مل گئی۔ اس بل کا فائدہ ان سینئر افسران کو ہوا جنہیں لمبی سزائیں ملی تھیں۔ مصنف کہتا ہے، میں نے تو اپنی 4 سال قید پوری کر لی تھی۔ برکیف رہائی کے بعد ہر شخص تلاش روزگار میں مصروف ہو گیا۔ آخر پہ مصنف فیض احمد فیض کے اس شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہے: کیسے اچھے لوگ تھے جن کو اپنے غم سے فرصت تھی، پوچھیں تھے احوال جو کوئی درد کا مارا گزرے تھا۔